السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ان 3 دعاؤں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں کی۔ ان 3 دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائیں اور 1 دعا قبول نہیں فرمائی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں کس قدر شفیق اور مہربان تھے کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اپنی امت کی بھلائی کے لیے، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی اپنی امت کے لیے؟ ان 3 دعاؤں کا ذکر صحیح مسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے۔ یہ حدیث سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1 إلى آخر الحديث۔ أخرجه مسلم في صحيحه۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عالیہ سے آئے، اور عالیہ سے مراد وہ بستی ہے یا وہ جگہ ہے جو اس زمانے میں مدینے سے باہر تھی، اور وہاں سے آتے ہوئے آپ بنی معاویہ کی مسجد سے گزرے۔ بنی معاویہ انصار میں سے تھے، جیسا کہ اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا ہے۔ تو اس مسجد میں آپ داخل ہوئے اور 2 رکعتیں آپ نے وہاں ادا کی۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دیر تک اپنے پروردگار سے دعا کی، پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، آپ نے فرمایا سألت ربی 3، کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی۔ فَأَعْطَانِ 2 وَمَنَعَنِي 1، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول کی اور 1 قبول نہیں کی۔ وہ 3 دعائیں کون سی تھیں؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میری امت کو ہلاک اور برباد نہ کرے قحط سالی سے، یعنی ساری امت کو عام قحط سالی سے اللہ تعالیٰ برباد اور ہلاک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ دوسری دعا کیا تھی؟ دوسری دعا یہ تھی کہ میں نے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری امت کو، یعنی پوری امت کو پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کرے، پانی میں غرق آب کر کے ہلاک نہ کرے، جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو یہ دوسری دعا تھی۔ پہلی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی، عام قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک نہ کرے۔ دوسری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو پانی میں غرق کر کے، پانی میں ڈبو کر ہلاک نہ کرے۔ تو یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر کیا۔ تیسری دعا کیا تھی؟ تیسری دعا یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ، اپنی امت کے تئیں کس قدر شفیق اور مہربان تھے، اور اختلاف امت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کی پیشین گوئی فرمائی، لیکن اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ اس اختلاف سے ہمیں بچنا ہے، اس اختلاف سے ہمیں دور رہنا ہے، اور اسی لیے دین اسلام میں جگہ جگہ مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کی تاکید کی گئی ہے، قتل و خریزی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اختلاف کی صورت میں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اختلاف اور قتل و خریزی یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں، اور کبھی متحد نہ ہونے پائیں، کیونکہ اگر وہ متحد ہوں گے تو دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ 3 دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں کی، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں تو قبول فرمائیں، 1 دعا قبول نہیں کی۔ لہذا ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات سے، قتل و خریزی سے، فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔